بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام. السلام علیکم. میں منیبہ سعید، شعبہ اردو، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج اٹک کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم نے جماعت ششم کی درسی کتاب سریر خامہ میں سے نعت کو منتخب کیا ہے، جسے قیوم نظر نے تحریر کیا. آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد طلبہ نعت کی بلند خوانی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی جان سکیں گے. طلبہ نعت کے اخلاقی پہلو جان سکیں گے، ساتھ ہی ساتھ شعر کی تشریح کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہیں نبوت سے پہلے ہی صادق و امین کا لقب مل چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا جو تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ بنا رہے گا، اور جس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نعت کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور پھر تشریح کرنا سیکھیں گے. یتیموں کا بیواؤں کا آسرا ہیں، مصائب کے ماروں کے دل کی صدا ہیں. وہ مشکل کشاں ہیں، وہ حاجت رواں ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. خدا کی پرستش کا پیغام لائے، جہاں کے لیے دین اسلام لائے. زمیں آسماں ان کے مدحت سرا ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، اخوت بڑھائی شرافت سکھائی. صداقت کی دنیا کی وہ انتہا ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. غریبوں کو قوت عطا کی انہوں نے، مریضوں کے حق میں دعا کی انہوں نے. وہ رحمت ہیں انسان کے دکھ کے دوا ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. فساد اور فتنہ مٹا ان کے دم سے، بڑھا سلسلہ امن کا ان کے دم سے. محبت کی منزل کے وہ رہنما ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. معزز طلبہ، اس نعت کا ہم نمبر 1، یتیموں کا بیواؤں کا آسرا ہیں، مصائب کے ماروں کے دل کی صدا ہیں. وہ مشکل کشاں ہیں، وہ حاجت رواں ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. آسرا مین سہارا، مصائب کا مطلب مصیبتیں، صدا کا مطلب آواز، مشکل کشا مشکل ختم کرنے والا، حاجت رواں مین آرزو پوری کرنے والا. اس بند نمبر 1 کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام یتیموں اور بیوہ عورتوں کا سہارا بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے ماروں کے دل کی آوازیں ہیں. یعنی جب کوئی انسان مصیبت میں اور مشکل میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے طریقے یعنی سنت و حدیث اور قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مشکل ختم کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا اختتام کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تا قیامت کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. بند نمبر 2، خدا کی پرستش کا پیغام لائے، جہاں کے لیے دین اسلام لائے. زمیں آسماں ان کے مدحت سرا ہیں،
ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جن پر نبوت کا اختتام کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا آسرا ہیں۔ بند نمبر 3، دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، اخوت بڑھائی شرافت سکھائی، صداقت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکمت و دانائی دی، دنیا میں آتے ہی جہالت مٹائی۔ عرب کا وہ دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف بت پرستی عام تھی، شراب نوشی، جوا، ہر برا فعل عرب میں اس ٹائم چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی دنیا میں علم کی روشنی منور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی مثال قائم کی، بھائی چارے کی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان رشتہ قائم کر کے اخوت کو بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کا خاتمہ کرتے ہوئے شرافت کو بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت کی آوازیں لائے۔ صداقت مین سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تا قیامت کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بند نمبر 4، غریبوں کو قوت عطا کی انہوں نے، مریضوں کے حق میں دعا کی انہوں نے، وہ رحمت ہیں انسان کے دکھوں کی دوا ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ قوت مین طاقت، حق مین سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو طاقت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو انسان اس دنیا میں مشکل میں ہے اس کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غریب اور مسکین لوگ، جو مریض لوگ تھے، ان کے حق میں دعا فرمائی، ان کے لیے آخرت میں کامیابی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام جہاں کے لیے رحمت کا باعث بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک اور سنت و حدیث پر عمل کرتے ہی تمام انسانوں کے دکھ کا مداوع ہوا۔ انہی پر عمل کرتے ہوئے تمام انسان اب دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تا قیامت کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ بند نمبر 5، فساد اور فتنہ مٹا ان کے دم سے، بڑھا سلسلہ امن کا ان کے دم سے، محبت کی منزل کے وہ رہنما ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ فساد اور فتنہ مطلب لڑائی جھگڑے، امن مطلب سکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہی فساد اور فتنہ یعنی لڑائی جھگڑے ختم ہوئے۔ عرب کے دور میں اور اس کے پہلے دور میں تمام لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جہاں پر خون خرابہ عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی تمام فساد اور فتنہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امن کو زور دیا، امن کا سلسلہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی منزل کی رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بھی تا قیامت نہیں آئے گا۔